اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محترم جبیر علی خان میئر پشاور، محترم چیئرمینان صاحبان، سٹی لوکل گورنمنٹ، تحصیل لوکل گورنمنٹ، وی سی این سی ممبران صاحبان، میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج آپ نے یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ آپ دھرنے کے لیے، احتجاج کے لیے بہت دور دور سے آئے ہیں۔ وزیرستان کے ساتھی بیٹھے ہیں، سینٹرل کولم کے بیٹھے ہیں، چترال کے ساتھی بیٹھے ہیں، شانگلہ اور دوسرے اضلاع کے۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے 4 سال پورے ہو گئے ہیں، لیکن اس 4 سالوں میں صوبائی حکومت نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترامیم کر کے ہم سے ہمارے اختیارات بھی چھینے اور فنڈ بھی چھینے۔ کسی بھی لوکل گورنمنٹ کو اس 4 سالوں میں پی سی وارڈ کے تحت یا کسی دوسرے ذریعے سے ایک پیسہ فنڈ بھی نہیں دیا گیا۔ ہم اور آپ نے اپنے دفاتر میں بیٹھ کر، اپنے حجروں میں بیٹھ کر، لوگوں کے درمیان میں جا کر ان کی انتہائی اخلاص سے، ایمانداری سے اور دیانتداری سے خدمت کی۔ ہم صوبائی حکومت کی، مقامی حکومتوں کے ساتھ اس ظالمانہ سلوک کی اور رویے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی نااہلی ہے اور سب سے بڑی عوام دشمنی ہے۔ اس صوبے کے 4.5 کروڑ عوام کے منتخب نمائندوں کو انہوں نے اکثر نظر انداز کیا۔ ہمارے مینڈیٹ کو انہوں نے پاؤں تلے روندا، ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا، باوجود اس کے کہ انہی کے حکومت میں انتخابات ہوئے اور ان انتخابات کے نتیجے میں ہم اور آپ سب منتخب ہوئے۔ اور یہ نہیں کہ صرف انہوں نے اپوزیشن ممبران کے ساتھ یہی رویہ رکھا ہے، پی ٹی آئی کے چیئرمینز اور ممبرز کا بھی یہی حال ہے جو ہمارا اور آپ کا رہا ہے۔ تو ہم اس صوبے کے 4.5 کروڑ عوام کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کے لیے کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا ہے، اگر ہم نے کوئی خدمات کی فراہمی نہیں کی ہے، تو اس میں ہمارا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ یہ قصور پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کی ہے کہ انہیں ہمیں ایک پیسہ فنڈ نہیں دیا۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ہمارے منتخب چیئرمین صاحبان نے، ممبران صاحبان نے، میئر صاحبان نے اپنے دفاتر کو تالا نہیں لگایا ہے، اپنے اجروں کو تالا نہیں لگایا ہے، آپ کے خدمت میں پیش رہے ہیں۔ ضلعی محکموں میں آپ کے کام تھے تو آپ کے ساتھ منفس نفیس خود گئے دفاتر میں۔ صوبائی محکموں، وفاقی محکموں میں وعدہ کا ہو، پیسو کا ہو، ٹیسو کا ہو، سویگیس کا ہو، تانہ تحصیل ہو، عدالت ہو، نادرا ہو، پاسپورٹ ہو، آپ کے درمیان جرگے ہو، تو یہ ہمارے چیئرمین اور ممبران آپ کے درمیان رہے ہیں۔ تو میں آج اسٹیج سے، اس فورم سے آپ کی خدمات کو سراہتا ہوں۔
اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کے بدلے میں آپ کو بہت بڑا اجر دے اور ثواب دے. صوبائی حکومت جس طرح کہ آپ 13 سال سے دیکھ رہے ہیں اس صوبے میں کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے. اگر کوئی 1-2 میگا پروجیکٹ آج بھی گئے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ لوٹ پار اور کرپشن ہوئی ہے. آپ بلین سونامی ٹری کو دیکھ لیں جو اربوں درخت انہوں نے لگائے تھے, کہاں پہ وہ درخت. EBRD کو دیکھ لیں, سب سے بڑا کرپشن کا ڈھانچہ یہاں پہ کھڑا ہے. مریم جمع کو دیکھ لیں, سب سے بڑا کرپشن کا ڈھانچہ وہاں پہ کھڑا ہے. مان ملز میں دیکھ لیں, پورا خزانے غائب ہے, قومی دولت غائب ہے. کوہستان ایک چھوٹا سا ضلع, وہاں پہ 40 ارب روپے غائب ہے. ہر جگہ پر آپ پنڈی میں جائے, فائنانس میں جائے, کرپشن ہے, کمیشنز ہے. ایگزیکٹو ایجنسی میں جائے, CNW ہو, پبلک ہیلتھ ہو, اریگیشن ہو, لوکل گورنمنٹ ہو, جو بھی ہو, کرپشن کے بازار وہاں پہ لگے. رمضان کے پیکج تک میں, زکات ڈپارٹمنٹ تک میں, ہر جگہ پر انہوں نے کرپشن کے بازار گرم کر رکھے. اس صوبے کے امن کو تباہ کیا ہے. آپ خود اپنے حالات کو دیکھ لیں. یہ آج کیوں ہو رہا ہے سارے صوبے میں؟ ان کا بیان تک نہیں آ جاتا ہے. لوگ ٹارگٹ کے لیے ہو رہے ہیں, پولیس اور فوج پر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, بم دھماکے ہو رہے ہیں, خودکش دھماکے ہو رہے ہیں. امن و امان کی بری حالت ہے. معیشت اس صوبے کی تباہ ہے. جو غریب ہے اس صوبے سے آگے پنجاب کی طرف, سندھ کی طرف جاتے ہیں مزدوری کے لیے, وہاں پیچھے دیکھ لیں. اب اسلام آباد میں جائے, اسلام آباد کی 13 لاکھ کی آبادی ہے. سب سے جو بڑی غریبوں کی آبادی ہے وہ پختونوں کی. وہاں پہ جتنی بھی کچی بستیاں بنی, پنڈی میں جائے, لاہور میں جائے, فیصل آباد میں جائے, سیالکوٹ میں جائے, کسی بھی بڑے چھوٹے شہر میں جائے, کراچی میں جائے, حیدرآباد میں جائے, اور جس کا کچھ نہ کچھ بس چلتا ہے تو اپنے بچوں کو خلیج کی طرف یا کسی دوسرے ملکوں میں بیچتے ہیں مزدوری کے لیے. یہ ہماری حال بنی ہے. اور جو ہمارے سرمایہ دار ہے, جو کارخانہ دار ہے, جو تجارت پیشہ لوگ وہ بھی ادھر سے جا رہے ہیں. اس امن و امان کی وجہ سے, اس بیڈ گورننس کی وجہ سے, ان حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں اس صوبے میں. ادارے تباہ ہے. آپ ادارے دیکھ لیں, کوئی بھی ادارہ دیکھ لے جس پر 1 ارب روپے اس کا ماہانہ خرچ ہوتا ہے, اور اس ماہ میں 10 کروڑ کا آپ کو سروسز ڈیلیوری نہیں دیتے, آپ کی خدمات کی فراہمی نہیں کرتا ہے. دیکھ لیں اپنے ٹیم ایز کو, دیکھ لیں 131 ٹیم ایز ہے. میرے خیال میں صرف تنخواہ کی پوری ہو جاتی ہے. کوئی 5-6 ٹیم ایز ہے کہ وہ تھوڑا بہت کام بھی کرتی ہے, لیکن 0 سے 20% تک کسی کا کام نہیں. ایجوکیشن میں دیکھ لیں, ہیلتھ میں دیکھ لیں, پولیس ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیں, انتظامیہ کو دیکھ لیں, ایگریکلچر کو دیکھ لیں, پبلک ہیلتھ کو دیکھ لیں, CNW کو دیکھ لیں, جتنے بھی محکمے دیکھ لیں, آپ کے لیے کیا خدمت کرتے ہیں. تو یہ ہمارے صوبے کا حال ہے. اور نااہلی تو سب سے بہت زیادہ ہے. انگریز کہتے ہیں کہ انکمپیٹنسی از دا بگ کرپشن. انالتی سب سے زیادہ لوٹ مار ہے, سب سے زیادہ کرپشن ہے, سب سے زیادہ چوری ہے. نااہل بھی ہو اور پھر اوپر چوری بھی ہو تو پھر کیا رہ جاتا ہے. یہی ہمارے صوبے کا حال ہے. اس لیے لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں نے اپنے علاقوں میں بیٹھ کر خدمت کی ہے. لوگ کے درمیان رہے ہیں, ان کو سنا ہے. ان سے پشاور میں آ کے چھپے ہیں اور نئے اسلام آباد میں جا کے چھپے ہیں. ان کے درمیان میں ہم رہے ہیں, روزانے کی بنیاد پر رہے ہیں. آپ اپنے دفاتر میں رہے, آپ اپنے دفاتر میں ہیں, آپ اپنے اجروں میں آ کے بیٹھ کے, مسجد میں ان کے ساتھ بیٹھ کے, ان کے کوچوں میں ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے خدمت کی ہے. ہم نے میں آپ یہاں پہ بیٹھے, لیکن لوکل کانسٹیٹیوشن کے اور مقامی حکومتوں کے تمام منتخب
نمائندوں کو سراہتا ہوں، ان کے کردار کو سراہتا ہوں. ہمارے اس تحریک میں رہے یا نہیں رہے، لیکن لوگوں کے خدمت میں پیش رہے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے جس طرح تحریک کا ساتھ دیا ہے اس 4 سالوں میں، جب ہمارے ایک میں ترامیم کیے گئے، ہم سے اختیارات اور فنڈ چھین لیے گئے، آپ روڈوں پہ نکلے. محمود خان جب گزرا تھے اس حکومت میں، آپ نے گراؤنڈ میں بھی نکلے. علی امین کی حکومت میں 9 احتجاج کیے تھے، لاٹھی چارج بھی ہوا تھا، انشوکیش شلنگ بھی ہوئی تھی، گرفتاریاں بھی ہوئی تھی، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے. علی امین نے ہمارے ساتھ 7 دفعہ مذاکرات کر کے 7 دفعہ ملز جاری کر کے اور کہا کہ اختیارات بھی بحال ہے، فنڈ بھی بحال ہے. کچھ نہیں ہوا. ہم عدالتوں میں گئے، پشاور ہائی کورٹ نے ہمارے لیے فیصلہ دے دیا، ہمارے اختیارات واپس کر دیے، ان کے تمام ترامیم سٹ ڈاؤن کر دیے، فنڈز کے حوالے سے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا. لیکن اسی صوبائی حکومت نے نہ پاکستان کے آئین کے دفعات کو مانا، آرٹیکلز کو مانا، جہاں پہ عوامی نمائندوں کے اختیارات درج ہے، آئین کا ابتدائی ہو، آئین کا آرٹیکل 2A ہو، آرٹیکل 32 ہو، آرٹیکل 37 ہو، آرٹیکل 140A ہو، اس کو مانا. نہ عدالتوں کے فیصلوں کو مانا، نہ وہ اپنے بنائے ہوئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے ابتدائیے کو اور اس کے تمام شکوں پر عمل کیا. کسی ایک شک پر بھی عمل نہیں کیا. اپنے لیے تو روزانہ اعزازیہ اور تنخواہ بڑھاتے ہیں، ہمارے فکس اعزازیوں کو بھی اپنے رو کے رکھا. اب بھی آپ سب کے بقایا دار ہیں. ہم سب کے اعزازیے ان کے ذمہ ہیں. 150 ارب روپے اس 4 سالوں کے ہمارے ان کے پاس ہے، عوام کے پیسے. آپ دیکھ لیں اگر 150 ارب روپے اس صوبے میں لگتے تو کتنا بڑا کام ہوتا نچلی سطح پر. اور خصوصاً سمجھنا کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے کہ پہلی دفعہ وہاں پہ مقامی حکومتیں متعارف ہوئی، لوگوں نے بل چڑھ کر حصہ لیا کہ ہم اپنے اس محروم علاقوں میں، اس پسماندہ علاقوں میں ان کی محرومیت ختم کریں گے، ترقیاتی کام کریں گے، خدمت کریں گے. ان کو تو اور بھی اندھیروں میں دھکیلا گیا. کوئی فنڈ نہیں دی گئی، ان کو کوئی اختیارات نہیں دیے گئے، آفیسز تک ان کے نہیں، دفاتر ان کے نہیں ہیں، گاڑیاں ان کے پاس نہیں ہے، ملازمین ان کے پاس نہیں ہے. اتنا ظلم کیا گیا زم ازلا کے ساتھ. ہم نے اپنے اس تحریک میں زم ازلا کے لیے سب نے زبردست انداز میں آواز اٹھائی ہے. ہم جب بیٹھتے تھے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ یا ان کے وزراء کے ساتھ، زبردست طریقے سے ہم وکالت کرتے تھے زم ازلا کی. اپنے محنت سے کچھ دفاتر کے لیے ان کے لیے کرائے اور کچھ اجازے آپ کے لیے ان سے وصول کیے. آپ کے لیے ایک بڑا اسکیم بھی منظور ہوا کہ دفاتر بنیں گے وہاں پہ. لیکن اس صوبائی حکومت کی نااہلی کی وجہ سب کچھ اس میں بھی ڈیلے ہو رہا. 4 سال میں کوئی دفتر بھی نہیں بنا. تو اسی طرح یہ چترال سے میرے ساتھی آتے ہیں، کوہستان سے آ جاتے ہیں، وزیرستان کے دور علاقوں سے، الائی سے آ جاتے ہیں، کتنے ڈسٹرب علاقوں سے. آپ جب اپنے علاقوں سے نکلتے ہیں تو ہمارے دل پر جب گزرتا ہے کہ آپ کس طرح یہاں پہ پہنچیں گے، کس حالت میں پہنچیں گے، پہنچ بھی سکیں گے نہیں پہنچ سکیں گے. آپ کے قافلے کا کسی تخریب کار اور دہشت گرد کو پتہ نہ لگے کہ آپ نکلتے ہیں. لیکن
ہم چاہتے ہیں کہ سب سے مضبوط نظام اور سب سے با اختیار نظام فنڈز کے لحاظ سے سب سے مضبوط نظام قبائلی علاقہ میں زمزلہ میں ہے کہ ان کی محرومیاں ختم ہو. ہم نے سپورٹس فنڈ میں بھی آپ کے لیے کام کیا اور آپ کو وہ بھی ملا, دوسرے اسٹیٹل میں نہیں ملا, لیکن ہم چاہتے تھے کہ آپ کو بہت کچھ ملے, لیکن نااہل حکومت کی وجہ سے, بدنیت حکومت کی وجہ سے, عوام دشمن حکومت کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں ملا. لیکن پھر بھی ہم مایوس نہیں ہوئے, آپ بھی مایوس نہیں ہوئے. اور میں تو کبھی کبھی مثال لے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر, خصوصاً یہ دوسرے ساتھی بڑے تکڑے ہیں, سیاسی کارکن ہیں, لیکن وزیرستان کی حوالے سے کہ انہوں نے یہ مزاحمت ان کے خون میں رسی بچی ہے. جہاں بھی مزاحمت ہو وہاں پہ آپ کے وزیرستان کے لوگ آپ کو آگے نظر آئیں گے. آپ کہتے ہیں ڈرنا ہے, کہتے ہیں ڈرنا ہے. آپ کہتے ہیں لڑنا ہے, کہتے ہیں لڑنا ہے. آپ کہتے تحریک ہے, کہتے تحریک ہے. تو ان کی فقیر ٹپی رحمت اللہ علیہ سے لے کر ابھی تک اور اس سے پہلے ان کے سارے پختونوں میں ہیں, لیکن ان کا پتہ نہیں, ان کا یہ ذرا زیادہ سامنا کر رہے اس حالات کے, تو ان میں زیادہ برداشت آ گئی ہے اور زیادہ مزاحمت کا ان میں جذبہ آ گیا ہے. تو ساتھیوں, ہم مایوس نہیں ہوئے ہیں. ہم نے اس کے باوجود عدالتوں میں حکومت کے ساتھ مذاکرات, اور ابھی تو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ اس حکومت کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوں گے بھی یا نہیں. 4 دن کا دھرنا دیا, ہر ایک دن ہمیں ٹائم دیا گیا, وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے, کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. کمشنر صاحب نے آ کے ریاض خان ہے, میں اس کا مشکور ہوں, ریاض خان مسعود نے اس میں بڑا اچھا کردار ادا کیا. میں مینا خان کا بھی مشکور ہوں, انہوں نے بھی اچھا کردار ادا کیا کہ آخر کار کل رات کو 10 بجے ان کے ساتھ ہماری میٹنگ رکھی گئی. اس کے عزیز اللہ خان کا بھی مشکور ہوں کہ خصوصاً انہوں نے, عزیز اللہ خان نے بھی اس میں کردار ادا کیا. اور پشاور میں ہمارے زبیدی خان بیٹے ہیں, انہوں نے اس تحریک میں بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے. اور ہمارے جتنے بھی چیئرمین ہیں, کچھ آئے کچھ نہیں آئے, تو انہوں نے بھی بڑا اچھا اس میں کردار ادا کیا ہے. تو رات کو ہماری میٹنگ وہاں پہ ان کے ساتھ ہوئی, اس میں ہم نے سارا اپنا مقدمہ رکھا, جو مقدمہ آپ کے سامنے میں ہمیشہ رکھتا ہوں اسی طرح وہاں پہ رکھا, اور کہا کہ 4 سال ہمارے اس طرح کے ہوئے ہیں, فنڈ نہیں ہے, اختیارات نہیں ہے, اور ابھی آگے ہمارے لیے 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ جس طرح لوکل گورنمنٹ ایکٹ دفعہ 79 ذیلی دفعہ 1 میں لکھا ہے کہ جب لوکل گورنمنٹ منتخب ہوگی تو 15 دن کے اندر نوٹیفیکیشن ہوگی, اور اس کے اندر ہی پہلا اجلاس منعقد ہوگا. اور جب پہلا اجلاس منعقد ہو جائے تو اس سے ہمارا ٹینیور شروع ہو جاتا ہے اور 4 سال لگ جاتا ہے. تو پہلے مرحلے میں جو ہمارے الیکشن ہوئے 15 مارچ ابھی 2026 کو, اسی مہینے میں ہمارا میعاد پورا ہو رہا ہے. اور جو دوسرے مرحلے میں ان کا 31 مارچ کو الیکشن ہوا تھا, 20 جون کو پہلا اجلاس منعقد ہوا تھا, 20 جون 2026 کو ان کا ٹائم, 3 مہینے بعد ان کا بھی پورا ہو رہا ہے. تو یا تو یہ ہے کہ جب یہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو پھر الیکشن ایکٹ 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے دفعہ 219 ذیلی دفعہ 4 کہتے ہیں 120 دن کے اندر اندر انتخابات کرانا ہے. لیکن میں نے کہا کہ صوبائی حکومت تو انتخابات نہیں کرا رہے, کیونکہ جو صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس میں فیصلہ ہوا ہے کہ ہم قانون میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, الیکشن کمیشن کو لکھا ہے, اور ہم الیکشن نہیں کرا سکتے ہیں. تو جب آپ الیکشن نہیں کرا سکتے تو آپ کے لیے دوسرا راستہ یہی ہے کہ آپ نے اس منتخب اداروں کو توسیع دینی ہے جو موجودہ ہے, یا ان کو جب تک الیکشن نہ ہو اسی وقت تک یہ ادارے اپنا کام کرتے رہیں گے, اور اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے جو کہ صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی کا اختیار ہے. تو اس پر وزیر اعلیٰ صاحب راضی ہو گئے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ
الیکشن والا کے دوں گے تو 22 ارب روپے بھی دینے ہیں، اور اب 2 سال جب کسی حکومت کے گزر جاتے ہیں تو ان کی حالت بھی عوام میں وہی نہیں رہتی ہے، پاپولرٹی اس کی ختم ہو جاتی ہے، تو الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر اس اداروں کو ختم کریں گے، الیکشن نہیں کریں گے، تو ہم نے اس کے لیے ریٹ پٹیشن دائر کر رکھی ہے پشاور ہائی کورٹ میں، پھر ہم پشاور ہائی کورٹ کے ذریعے انتخابات ان سے کرائیں گے، اور ان کو یہ پتا ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔